بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا واقعہ ہے نوجوان اپنی قبر میں سے باتیں کرتا ہے۔ مدینہ میں ایک دبلا پتلا نوجوان تھا جسے دنیا سے بے ربطی نے کمزور و نازک کر دیا تھا۔ وہ مسجد میں ہی رہا کرتا تھا تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے منہ سے تازہ بتازہ نوبہ نوحت یسین سن سکے۔ اس نوجوان کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بن نظر استحسان دیکھا۔ اس کا ایک ضعیف سن رسیدہ باپ تھا۔ جب وہ عشاء کی نماز پڑھ لیتا تو اس کی طرف پلٹ جاتا اور اس کے باپ کے گھر کے رستے پر ایک عورت کے گھر کا دروازہ تھا۔ وہ عورت اس پر عاشق ہو گئی تو ایک روز وہ اس کے پاس سے گزرا اور وہ عورت اسے بہکاتی رہی، یہاں تک کہ اس نے عورت کی بات مان لی۔ جب اس نے اس عورت کے پیچھے اس کے گھر میں داخل ہونے کا قصد کیا تو اس کے ذہن میں یہ فرمان باری تعالیٰ آ گیا، یقیناً جو لوگ پرہیزگار ہیں گناہوں سے بچے رہتے ہیں، ان کو جہاں شیطان کا وسوسہ آیا وہ چونک پڑتے ہیں اور بری بات کی ان کو سوچ بوجھ آ جاتی ہے۔ تو وہ نوجوان بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اسے اس کے باپ کے پاس اٹھا کر لے جایا گیا۔ وہ طاہی رات تک بے ہوش ہی رہا اور جب اسے کچھ افاقہ ہوا تو اس کے باپ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ چنانچہ اس نے سارا ماجرا اپنے باپ کو بتایا تو اس کا باپ اسے کہنے لگا، اے میرے بیٹے، وہ کون سی آیات ہے جو تو نے پڑھی اور تیری یہ حالت ہو گئی؟ نوجوان نے وہ آیت تلاوت کی اور پھر بے ہوش ہو گیا اور گر پڑا، اور جس وقت اس کے گھر والوں اور پڑوسیوں نے اسے ہلایا تو اسے مردہ پایا۔ اسے انہوں نے غسل دیا اور رات کو ہی اسے دفن کر دیا۔ صبح کے وقت یہ معاملہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچایا۔ آپ اس کے پاس آئے اور اس کی تعزیت کی، پھر اس نوجوان کی قبر پر آئے اور چیخ کر کہنے لگے، اے فلاں، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ چنانچہ اس نوجوان نے 2 دفعہ قبر سے جواب دیا، اے عمر رضی اللہ عنہ، بلا شبہ تحقیق میرے رب نے مجھے جنت میں 2 باغ دے دیے ہیں۔ میرے دوستو، اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اس نے ایک دن جانا ہے۔ اس دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے پر جانے کی کوئی ترتیب نہیں، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، طاقتور ہو یا کمزور ہو، اس نے موت کو گلے لگانا ہی ہوتا ہے۔ جب آدمی پر نزا کا عالم طاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ تو پہلا فرشتہ اسے پکارتا ہے اور اس سے کہتا ہے، اور جب پہلا فرشتہ اس کے پاس آتا اور اس کی روح حلق تک پہنچتی ہے تو اس سے پہلا فرشتہ پوچھتا ہے کہ اے ابن آدم، تیرے وہ بڑے عزیز و اقارب رشتہ دار کہاں چلے گئے جو تجھے یہاں تنہا چھوڑ گئے؟ تو دوسرا فرشتہ اسے پکارتا ہے اور اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اس سے، اے ابن آدم، تو نے تنہا ہی مال جمع کیا ہے اور وہ مال تو باہر ہی چھوڑ آیا ہے، اور تو تنہا ہی یہاں پر آیا ہے، وہ مال و دولت تو باہر ہی چھوڑ آیا ہے، اب وہ کہاں؟ جب اسے کفن پہنایا جاتا ہے اور اسے لے جایا جاتا ہے تو تب تیسرا فرشتہ اس کو پکارتا ہے اور اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ آج تو اس لمبے سفر پر رواں دواں ہے، آج سے پہلے تو نے یہ سفر اتنا لمبا نہیں کیا ہوگا، آج سے پہلے تو نے آج تک ایسی مخلوق سے نہیں ملا ہوگا جس سے تو آج ملنے جا رہا ہے، آج تجھے ایسے مقام پر داخل کیا جائے گا کہ جس سے پہلے آج تک تو داخل نہیں ہوا۔ اگر آج تو اللہ کو رضا کر، اگر تو آج اللہ کی رضا پالے تو کامیاب ہو جائے گا، تو یہ تیری بڑی خوش قسمتی ہوگی، اگر اللہ تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ پھر جب اس کو لحد میں اتارا جاتا ہے تو اس سے چوتھا فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ اے ابن آدم، کل تک تو زمین کے پیٹھ پر چلتا تھا، آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے، کل تک تو اس کے باہر ہنستا تھا، آج تو رو رہا ہے، کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا، آج تو نادم شرمندہ ہے۔ اور پھر اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و عیال اور اس کے عزیز و اقارب رشتہ دار جب سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو 5واں فرشتہ اس کو پکارتا ہے اور اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ سب چلے گئے ہیں، اگر وہ یہاں پر رکتے بھی تو کوئی فائدہ نہ تھا، آج تو یہ تیری جیت کے اعلیٰ مقام پر ٹھہرایا جائے گا یا پھر بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے اور خدا نے ہمیں یہاں عبادت کے لیے بھیجا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے بچ
بچیں اور اس خدا کی عبادت کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔